السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی مجلس میں اخلاص نیت پر روشنی ڈالی جائے گی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، ہم پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور پھر اپنی عبادت و اطاعت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بلا شک و شبہ یہ دولت جو ہمیں حاصل ہوئی ہے، دنیا جہاں کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ سعادت جو ہمیں نصیب ہوئی ہے، دارین کی تمام سعادتوں سے بڑھ کر ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری عبادتوں اور ہمارے اعمال میں اخلاص بھی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اخلاص ہی وہ شے ہے جس کی بنا پر اعمال قبولیت کا درجہ حاصل کرتے ہیں۔ اگر نیتوں میں اخلاص نہ ہو تو کوئی عبادت، کوئی عمل عند اللہ مقبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اعمال کو نہیں دیکھتے، اعضاء و جوارح کی حرکتوں کو نہیں دیکھتے، وہ تو دلوں کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں کہ دل میں اخلاص کتنا ہے اور اس کی نیت کیسی ہے، عمل کیسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کے اخلاص کو دیکھتے ہیں کہ عمل کیسا ہے، اس کو کس نیت سے کیا جا رہا ہے، کس غرض سے یہ عمل کیا گیا ہے، اور کرنے والے کے دل میں کیا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو ان قربانیوں کے نہ گوشت پہنچتے ہیں نہ خون، اس کو تو صرف تمہارے دلوں کی نیت اور تقوی پہنچتا ہے۔ محترم دوستو، ہمارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم کو ہمارے اعمال کا ثواب ہماری نیتوں کے اعتبار سے ملے گا۔ اگر ہماری نیتیں خالص ہوں گی تو ہم عمل کے اجر و ثواب کے مستحق ٹھہریں گے، اور اگر ہمارے اعمال میں ہماری نیت خالص نہیں ہوگی تو ان اعمال کا ہمیں کوئی اجر و ثواب نہیں دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے ایک عورت سے منگنی کر رکھی تھی۔ اس عورت نے یہ شرط لگائی تھی کہ تم سے شادی اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ تم ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ۔ اس شخص نے محض شادی کی خاطر ہجرت کی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس شخص کو ہجرت کا ثواب ملے گا یا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ بس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی شمار ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے، یعنی اس کی ہجرت کا اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد وہ شخص مہاجر ام قیس کے نام سے مشہور ہو گیا، کیونکہ وہ عورت جس سے شادی کرنے کے لیے اس نے ہجرت کی تھی اس کا نام ام قیس تھا، تو مہاجر ام قیس اس کا نام مشہور ہو گیا۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، اخلاص نیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل، ہماری ہر عبادت صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو، کسی اور کی رضا مقصود نہ ہو، اس میں ریاکاری اور دکھاوا بھی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سمع الناس بعمله سمع اللہ به اسامع خلقہ وحقرہ وصغرہ۔ فرمایا کہ جو دنیا میں اپنے اعمال لوگوں کو بتاتا پھرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیوب لوگوں کو بتائے گا، اور اس کی ریاکاری کو ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے اسے ذلیل اور رسوا کرے گا۔ ریاکاری اور دکھاوا بہت بری چیز ہے، اور اس کا انجام بہت خوفناک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 3 شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے لائے جائیں گے، ان میں سے ایک شہید ہوگا، ایک عالم ہوگا اور ایک مالدار ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ شہید کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، وہ نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بتاؤ میں نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان کا تم نے کیا ادا کیا؟ تو وہ کہے گا اے باری تعالیٰ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جھوٹے ہو، تم نے جہاد میرے لیے نہیں کیا تھا، تم نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ تم بہادر کہلاؤ، لہذا دنیا میں تمہیں بہادر کہا گیا، اب یہاں تمہارا کوئی اجر و بدلہ نہیں ہے۔ چنانچہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس ریاکار شہید کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ فرشتے فوراً حکم کی تعمیل کریں گے۔ اس کے بعد دوسرے شخص کو لایا جائے گا جو عالم دین ہوگا، قاری ہوگا، جس نے دنیا میں خود بھی علم دین سیکھا، دوسروں کو بھی سکھایا، خود بھی قرآن پڑھا، دوسروں کو بھی پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، وہ بھی سب نعمتوں کا اعتراف کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فما عملت فیہا، تو نے یہ نعمتیں پانے کے بعد کیا کیا؟ تو وہ جواب دے گا کہ یا اللہ میں نے علم سیکھا اور سکھایا، تیرے واسطے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے علم دین اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، تو نے قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، دنیا میں تیری یہ تمنا پوری ہو چکی ہے، لہٰذا اب ہمارے پاس تیرے اس عمل کا کوئی اجر نہیں ہے۔ تو اسے بھی حکم کے موافق گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر تیسرا شخص لایا جائے گا جسے اللہ نے ہر طرح کے مال و منال سے نوازا ہوگا اور ہر قسم کی آسائشیں اور راحتیں اس کو عطا ہوں گی، اسے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، وہ بھی ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے ان نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا ہے؟ وہ جواب دے گا ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیہا الا انفقت فیہا لک، میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں مال خرچ کرنا تجھے پسند ہو مگر میں نے تیری رضا کے لیے وہاں مال نہ خرچ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں گے، اور دنیا میں یہ تیری تمنا پوری ہو گئی، تجھے لوگوں نے سخی کہا،
لہذا ہمارے پاس تیرے اس عمل کا کوئی اجر نہیں، تو اس سے بھی حکم کے موافق گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو محترم دوستو، سوچنے کی بات ہے کہ ریاکاری کتنی سخت چیز ہے کہ ریاکاری کی وجہ سے بڑے بڑے اعمال والے لوگ بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے شر کے لیے یہ کافی ہے کہ کسی دینی یا دنیاوی معاملے میں اسے انگلی سے اشارہ کر کے بتایا جائے، مگر وہ شخص جسے اللہ محفوظ رکھے۔ جو لوگ اپنی عبادتوں کو چھپاتے ہیں، ہر کام خلوص نیت سے کرتے ہیں، ریاکاری اور دکھاوے سے بچتے ہیں، ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ چنانچہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے نیک متقی پوشیدہ حال بندوں کو پسند کرتا ہے جو لوگوں میں ایسے گمنام ہوں کہ اگر غائب ہوں تو انہیں تلاش نہ کیا جائے، مگر اللہ کے نزدیک ان کا یہ مرتبہ ہے کہ ان کا دل ہدایت کے چراغ ہیں اور وہ ہر مشکل سے صاف نکل جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہمیں ہر نیک عمل کے اندر اپنی نیت کو ٹٹولنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ عمل کس لیے کر رہے ہیں۔ اگر تو اس عمل سے مقصود دنیاوی کوئی غرض ہو تو اپنی نیت کو درست کرنا چاہیے، اور اگر نیت درست ہے تو فبیہا، بہت اچھا، اس عمل کو کرے، آخر میں پھر اپنی نیت کو دیکھے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو تو وہ عمل اللہ کے ہاں انشاءاللہ مقبول رہے گا، اور اگر اس میں ریاکاری اور دکھلاوا ہو تو وہ عمل بیکار ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمائے انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ بنی اسرائیل میں قید پڑا ہوا تھا تو ایک شخص کہیں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا ایک ریت کا ٹیلا ہے، اس نے دل میں کہا کہ اگر یہ غلے کا ہوتا تو میں بنی اسرائیل میں مفت تقسیم کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی پر وحی اتاری ہے کہ اس شخص کو بتاؤ اس کے اعمال نامے میں اتنا بڑا ٹیلا غلے کا صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا گیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہر عمل میں ہمیں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ہر نیک عمل اخلاص سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔